الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا إيمان لمن لا عهد له، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز ایفاء عہد ہے، یعنی وعدے کی پاسداری کرنا، وعدہ کی پابندی کرنا. یہ موضوع اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس دور میں وعدہ خلافی ایک معمول بن چکا ہے. الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ہیں آپ جیسے جو وعدہ کر کے اس کی پابندی کرتے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت کا معنی طریقہ، سیرت کا معنی عادت طیبہ، اس میں وعدہ کی پابندی بہت تلقین آئی ہے، تاکید آئی ہے اور اس پہ عمل آیا ہے. سورہ مریم
16واں پارہ 7واں رکوع آیت نمبر 54 55 حضرت اسماعیل کا ذکر ہے اور ان کی چند صفات کا ذکر ہے، اور قرآن مقدس ایسے بیان کرتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ اے میرے لاڈلے پیغمبر علیہ السلام، قرآن کے آئینہ میں ہمارے لاڈلے اسماعیل کا بھی ذکر کریں، ذرا پڑھیں، لوگوں کو بتائیں۔ حضرت اسماعیل کا خصوصی طور پہ جو ذکر کیا گیا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ناچیز عرض کرنے لگا ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے، من ولد اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، آگے حضرت یعقوب ہے، حضرت یوسف ہے، اور دوسری لڑی اور لائن اس میں حضرت اسماعیل ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت اسماعیل اس لڑی سے پھر حضور علیہ السلام ہے، سبحان اللہ۔ ہماری حضرت اسماعیل سے اور زیادہ محبت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نسب نامہ بیان کیا جاتا ہے، بہت جلد حضرت اسماعیل آ جاتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ اور یہ اسماعیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہے، دادا پردادا ہے، ان کے وفادار بیٹے ہیں، جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ اس لیے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذکر کر میرے لاڈلے پیغمبر کتاب میں اسماعیل کا۔ تو میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی کہ آج ہمارا موضوع ہے وعدہ کی پابندی کرنا، اور حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، حالانکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام وعدے کے پابند تھے۔ ایک کی خصوصیت بیان کرنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اور کسی میں خصوصیت نہیں ہے۔ آپ سارے مومن بیٹھے ہیں، کسی ایک کے بارے میں کہا جائے کہ ایمان والا آدمی ہے، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے ایمان والے نہیں ہیں، ایک خصوصی طور پہ وہ ذکر کر دیا جاتا ہے عظمت کے لیے۔ تو فرمایا اسماعیل کون تھے؟ انہو کان صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے، پابند تھے۔ اگر کوئی بھی کسی دور میں وعدے کا پابند ہے، جو وعدہ کیا اس پہ کاربند ہے، پکا ہے، راسخ ہے، تو پھر یہ ادا اللہ کو بھی پسند ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ انہو کان صادق الوعد، ایک دن کسی کے ساتھ وعدہ کیا، 3 دن وہاں کھڑے رہے کہ میرا تیرے ساتھ وعدہ تھا، تو نہیں آیا، میں نے اپنے وعدے میں ایفا کی۔ صادق الوعد، وعدے کے ساتھ اگر یہ جذبہ لے کے ہم مسلمان چلیں کہ وعدہ کر دیں، پھر کوئی معقول عذر نہ ہو یا کوئی وجہ نہ ہو تو اس وعدے کو نہیں چھوڑنا۔
رب کائنات کو یہ عادت اور یہ طریقہ بہت زیادہ پسند ہے۔ رات میں تفسیر قرطبی وغیرہ کا مطالعہ کر رہا تھا، وہاں ایک وجہ یہ لکھی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن خواب آتی رہی، مشہور واقعہ ہے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اونٹ ذبح کیے، گائے ذبح کی وغیرہ، صدقہ کیا۔ پھر اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، یا بنیا، اے میرے لاڈلے بیٹے، یہ شفقت کے لیے ہوتا ہے جس کو ہم بچڑا، پتری، بیٹا، اے میرے بیٹا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ ذبحت کا نہیں آیا، اس کو باہر بھیج دو، ذبحت کا نہیں آیا، اذبح آیا، باہر چلے جاؤ، اذبح آیا کہ ذبح کر رہا ہوں، ذبح تو نہیں آیا کہ ذبح کر دیا۔ فانظر ماذا ترى، میرے بیٹا دے مشورہ، کیا خیال ہے تیرا؟ قال یا ابت افعل، اے ابا جی، جو بیٹا باپ کا زیادہ احترام کرے نا وہ ابتے کہتا ہے، ابتے عربی میں، اور اگر عام روٹین ہو تو پھر ابی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کو، مشرک باپ کو یا ابتے کہا، عزت احترام کیا۔ حضرت اسماعیل اپنے مسلمان اور پیغمبر باپ کو کہہ رہے ہیں یا ابتے، ابا جی، چونکہ پیغمبر کی خواب وہی ہوتی ہے، لہذا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ ایک نوجوان، اب تو وہ بڑھاپے میں ہے، عالم ہے، اس کے والد صاحب نے اس سے کوئی کام کہا جو شرعی طور پہ جائز تھا، لیکن عام ماحول میں، سوسائٹی میں بڑا مشکل تھا۔ میں اگر مشکل کہہ رہا ہوں تو واقعی مشکل تھا میری سوچ کے مطابق۔ اس نے مجھے خود سنائی یہ بات کہ باپ نے بات کی، سبحان اللہ، مشکل تو بڑا لگا، لیکن کہتا ہے کہ جب باپ نے بات کی میں نے پھر جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جو تو کہہ رہا ہے وہی کریں گے۔ پھر چونکہ مرضی نہیں تھی نا، تو اس نوجوان نے، اب وہ بوڑھے ہیں، عالم ہیں، تو آگے پھر کہتے ہیں میں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی جو آپ کہہ رہے ہو نا اسی طرح ہوگا۔ اس نے اس طرح کیا، پھر اس کی وجہ سے جو اللہ نے اسے عظمت دی، مقام دیا اور اللہ نے عزت عطا فرمائی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ تو ضمناً بات آ گئی، اگر والدین کوئی کام کہیں شرعی طور پہ وہ جائز ہو، کوئی قباحت نہ ہو، قربانی دے کے آدمی اس بات کو مان لے، پھر اس کی برکات دیکھنا کہ آگے اس کی برکات کیا ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، کرو ابا جی جو حکم ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب پاؤ گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ ایک وعدہ تھا، میں صبر کروں گا، صبر، ابا جی میں صبر کروں گا۔ تو پھر صبر کیا کہ نہیں کیا؟ لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، چھری چلانی شروع کر دی۔ یہ جو ہے کہ یہاں پیتل کا ٹکڑا رکھا گیا، پھر ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، اوندا انہیں لٹایا گیا، یہ سب من گھڑت اسرائیلی روایتیں ہیں، سیدھی سادی بات ہے، باندھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ خود تیار ہیں۔ فلما اسلما، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وعدے کی پابندی کا بدلہ ہم نے کیا دیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم نہیں چھوڑتا ہماری محبت میں، اسماعیل چھری سے نہیں
پیچھے ہٹ رہا، ہماری محبت میں آ کے اتنا ان پہ جذبہ آ گیا محبت کا کہ ہم نے بھی پھر جنت سے دمبا لایا اور بدلے میں دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تو یہ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل انہو کان صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے. کہا تھا میں صبر کروں گا، چنانچہ صبر کر کے دکھایا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے نا یہ صبر ہے، اور صبر کا جو ہے نا بدلہ وہ جنت ہے. فرما جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان. ریان کا معنی ہوتا ہے جہاں سبزہ شادابگی زیادہ ہو. لا يدخلها، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. مشقت ہوتی ہے روزے میں، سردی ہے، گرمی ہے، اے سی میں ہے، ہیٹر میں ہے، جہاں بھی ہے روزہ اپنا بتاتا ہے. لیکن یاد رکھنا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دینا بغیر عذر کے، پوری زندگی روزہ رکھے وہ ریکوری نہیں ہو سکتی، جبر نقصان نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ صبر میں اتنے پکے تھے کہ صادق الوعد وکان رسولا نبیا. قرآن سمجھا کرو، پہلے بھی سمجھتے ہو. یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے. ایک ہوتا ہے رسول، وہ 313 تھے جنہیں نئی کتاب نئی شریعت ملی، اور نبی وہ جس نے پچھلی شریعت کا پرچار کیا. یہ کوئی صرف علماء کی باتیں نہیں، کئی عوام سمجھ سکتی ہے، سمجھنا چاہیے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. ادھر فرما رسول، ادھر فرما نبی. جو رسول ہے وہ تو نبی ہوتا ہے، لیکن جو نبی ہے وہ رسول نہیں، وہ تو پچھلا پرچار کر رہا ہے. تو حضرت اسماعیل کو نئی شریعت نہیں ملی تھی، انہوں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا پرچار کیا تھا، وہ پیغام پہنچایا تھا. پھر کیا جواب دیں گے؟ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. جس طرح میں سمجھاتی ہوئی کہتا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے میت کے مال سے اگر کوئی اور نہ دے، پھر قرض کی ادائیگی ہے، پھر اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہ نافذ ہوگی. تفصیل ہے. لیکن قرآن میں پہلے ذکر وصیت کا آیا پھر قرض کا آیا. ہم پڑھاتے ہیں کہ نہیں پہلے قرض ہے پھر وصیت ہے. جواب دیتے کہ اہمیت کے لیے قرآن نے وصیت کا ذکر پہلے کیا کہ لوگ عمل نہیں کرتے، کر کے پھر مقدمے شروع کر دیتے ہیں. اس لیے قرآن نے پہلے ذکر کیا وصیت کا، پھر کیا قرض کا. ورنہ ہے قرض پہلے وصیت بعد. پھر میں ایک سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ پہلے عمرہ ہے پھر حج ہے. آدمی جائے حج تمتع کرے، عمرہ کر کے احرام کھول دے پھر حج کا، یا بہت خوش قسمتی ہے کہ عمرہ کرے حج قران کرے اور پھر احرام نہ کھولے، پھر حج پڑھ کے، یہ حج قران ہے. جسے نصیب ہو جائے. بھائی افضل جا رہے، استفا بھائی محمود جا رہے انشاءاللہ، انشاءاللہ تو رحمان صاحب جا رہے. اللہ سب کو حج قران نصیب فرمائے. لیکن قرآن نے ذکر کیا فمن فرض فیہن الحج، جس نے حج کیا اور عمرہ کیا. تو قرآن میں تو پہلے حج ہے پھر عمرہ ہے. حالانکہ پہلے عمرہ کرتا ہے پھر حج کرتا ہے، یا ساتھ ہی عمرہ کرتا ہے حج کرتا ہے. یہ قرآن نے عظمت بیان کی ہے. او جا کے عمرہ کرنے والے خیال کر حج کرنے کے لیے آیا ہے، صحیح تیاری کر لے، حج کرنا ہے، حج کر رہا. دیکھا قرآن کے نقطے ہوتے ہیں. تو یہاں جو کہا نا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ رسول لغوی طور پہ کہا. لغوی کہتے ہیں اصطلاحی اور چیز ہے، لغوی اور چیز ہے. اصطلاحی ہوتی ہے پورا وہ مفہوم اس میں آ جائے، اور لغت میں یہ ہوتا ہے کہ نام کے طور پہ کہہ دیا. تو اب قرآن نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسول کہا، یہ لغوی طور پہ. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول بھی تھے نبی بھی تھے. ایک صفت بیان ہونے لگی حضرت اسماعیل کی.
تو یہ اگر آپ کے اندر اور میرے اندر آ جائے کتنی خوش قسمتی ہے. دیکھنا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، فرما ہم اسماعیل پہ بڑے راضی ہیں. رسول تھا، نبی تھا، وہ تو ہم نے بنایا. لیکن دیکھا اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے وہ فلاں ان میں صفت تھی، فلاں صفت تھی. اللہ نے پہلی صفت بیان کی کان یامر اہلہ بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے تھے. معلوم ہوا پیغمبر کا گھر ہے، وہ بھی نگرانی کر رہے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. ہم عاجز گنہگار کس بات کی مولی ہیں کہ گھر میں یہ نگرانی نہ رکھیں. میری بات قرآن سے ہوتی ہے، حدیث سے ہوتی ہے. تو میں سمجھا رہا ہوں کہ حضرت اسماعیل کا ذکر کر کے اللہ کو اتنی پیاری لگی یہ بات. یہ نہیں کہا کہ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، ساری چیزیں ہیں اور تھی ان میں، لیکن وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے آل کو نماز کا حکم ہمیشہ دیتے تھے. آپ مولوی ہوتے تو پھر میں سمجھاتا کہ یہ میں نے ہمیشہ مانا کیوں کیا ہے. یہ نہیں کسی دور میں کرتے تھے نماز کا حکم، یہ نہیں، پوری زندگی کان یامر اہلہ بالصلاۃ. او بیٹا نماز پڑھ، او پوتا نماز پڑھ، او بیٹی نماز پڑھ، اور فلاں نماز پڑھ. کان یامر اہلہ بالصلاۃ، اپنے آل کو نماز کا حکم دیتے. میرے استاد محترم جن کے پاس میں نے بخاری و مسلم پڑھی، اللہ ان استاذوں کی قبر پہ کروڑہاں رحمت نازل فرمائے. ہم پڑھتے تھے ان کے پوتے جو سالانہ جلسے میں آئے تھے، یہ چھوٹے سے تھے، بڑے خوبصورت بچے. انہیں کرنٹ لگ گیا، ہم سارے پریشان ہو گئے. پوتے سے کتنا پیار ہوتا ہے. خود ان کے پوتے نے مجھے سنایا اس وقت کی، یار حبیب الرحمن دادا ابو آئے بڑے پریشان بڑے پریشان. آ کے پہلے پوچھا انور عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ تو کہتے میں نے کہا جی مجھے پہلے میں نے نماز پڑھی، بعد میں کرنٹ لگا ہے. دیکھو یہ جو نماز کے پابند ہوتی ہے کتنی فکر ہے. بیٹا مر مر کے بچا ہے، پوتا مر مر کے بچا ہے، اور دادا جی رحم اللہ پہلے پوچھتے ہیں نماز پڑھی تھی؟ جی میں نماز پڑھی. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. سبحان اللہ. حضرت اسماعیل اپنے آل کو حکم دیا کرتے تھے نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا. آج اگر کوئی باپ دادا بھائی استاد ایک دوسرے کو کہتے یار زکوٰۃ کا حساب کرو، زکوٰۃ دو، پریشان نہیں ہونا. حضرت اسماعیل جو ہمارے دادا ہیں پردادا ہیں، ان کی عادت ہے کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. پھر فرمائے ایک اور صفت بھی تھی، وہ صفت کیا ہے؟ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ کے پسندیدہ تھے. اور پسندیدہ نام سے نہیں بنتا. حبیب کا معنی ہوتا ہے محبوب، تو حبیب الرحمان کا معنی رحمان کا محبوب. میں اس پہ مطمئن رہوں کہ میرا نام جو حبیب الرحمان ہے اور میں اللہ کا پسندیدہ بنوں، اللہ مجھے بنائے تو پھر بات ہوگی. صرف نام سے کہ چونکہ حبیب الرحمان ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں. جب تک وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر حبیب حبیب نہیں بنے گا. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. حضرت اسماعیل رب کے پسندیدہ بندے تھے، اللہ ان پہ بڑا راضی تھا، وہ اللہ پہ راضی تھے. سبحان اللہ. وعدے کی پابندی حضرت اسماعیل کے حوالے سے میں نے آپ کو سمجھائی ہے. اور جو وعدے کا پابند ہوتا ہے، چونکہ وعدہ کر کے آئے عالم ارواح میں، الستُ بربکم، اللہ نے پوچھا تھا تمام روحوں سے میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب ارواح نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں. یہ دنیا میں چند لوگ گزرے ہیں جنہیں یہ وعدہ یاد ہے. ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرماتے تھے مجھے وہ وعدہ یاد ہے. ہم سب کو یاد تھا، بہت زمانہ گزر گیا اس لیے ہم بھول گئے ہیں. عبداللہ تستری رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے مجھے یاد ہے. اور اگلی بات پہ میں ناز کرتا ہوں کہ میرے استاد بخاری شریف کے
استاد وہ فرماتے تھے سبق میں جب بخاری پڑھا رہے تھے، فرما مجھے بھی وہ وعدہ یاد ہے جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، ادھر وعدہ کر کے آئے ہیں، مومن وعدہ نبھا رہا ہے، مشرک وعدہ چھوڑ رہا ہے۔ اگر کوئی کہے مشرک کو کوئی یاد ہے تو یہ علماء کیوں آئے ہیں، انبیاء کیوں آئے ہیں؟ وہی وعدہ یاد کرانے کے لیے آئے ہیں کہ عالم ارواح میں جو کہہ کے آئے ہو اس کی پاسداری کرنی ہے، ایفاء عہد کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا